پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین، ARY کی طرف سے ہم سب کی طرف سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک. اور خاص طور پہ ہمارے کشمیر میں جو بہن بھائی ہیں اور خاص طور مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت بھارتی جارحیت کا مارشل لاء کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب کی دعائیں. اور آج پاکستان میں جو یوم آزادی کی سیلیبریشنز ہوئیں، اس میں پورے ملک میں جو جلسے جلوس نکالے گئے، ریلیز نکالی گئیں، چاہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ریلیز نکالی گئیں یوم آزادی کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں یا وفاقی دارالحکومت میں، وہاں پاکستانی پرچموں کے ساتھ ساتھ ہمیں آزاد کشمیر کے پرچم بھی نظر آئے تھے. اور ہر جگہ نعرہ یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور پوری پاکستانی قوم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس مشکل اور کڑے وقت میں کھڑے ہیں. نہ صرف پاکستانی قوم، پاکستان کے وزیر اعظم آج قانون صاحب اسمبلی آزاد کشمیر میں گئے اور وہاں انہوں نے بھارتی عزائم جو ہیں اس کے حوالے سے پاکستانی قوم کو آگاہ بھی کیا. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں وزیر اعظم نے بتایا کہ بھارت کے اس وقت عزائم کیا ہیں. اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو بات چیت ہوئی، جو اسیسمنٹس ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ہماری 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے. پاکستانی فوج کو پوری طرح پتا ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا. جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا، اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے. دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے. جی ناظرین، یہ خوفناک پلانز ہیں جو بھارتی حکومت نے بنائے ہوئے ہیں، نریندرا مودی نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی پلان اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے سنتے ہیں. میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں، آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. یہاں جو کہا گیا کہ پاکستانی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، 20 سال سے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہی ہے، وہ فوج نہیں ہے جس نے ابھی کوئی ایکشن نہیں دیکھا. تیار ہے پاکستانی فوج. جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تیار ہے پاکستانی فوج. اور اگر ہم کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے کانفلکٹ پہ نظر ڈالیں تو 1947 میں پاکستان بننے کے 14 اگست کے 2 تقریباً مہینے کے بعد 22 اکتوبر کو پاکستان کے قبائلی، جن میں محسود ٹرائبز بھی تھی شامل، آفریدی تھے، محمد ایجنسی سے تھے، وہ لوگ کشمیر میں گئے اور تقریباً سری نگر پہنچنے کے قریب تھے کہ جنرل گریسی نے انہیں واپس بلا لیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب وہاں پہ سیز فائر کی گئی تو جو لائن آف کنٹرول کا بعد میں کراچی میں معاہدہ ہوا، اس کے بعد یہ لائن آف کنٹرول بنی، جس کے حوالے سے آج آزاد کشمیر کے وزیر نے کہا کہ یہ تو واقعی اب دوبارہ اسی پوزیشن پہ چلی گئی، یہ اب سیز فائر لائن ہے، لائن آف کنٹرول نہیں ہے. جس کا مطلب ہے کہ جو معاہدہ لائن آف کنٹرول کے مطابق تھا اس کو بھی اب ریورٹ کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن دیں گے. صرف یہ 1947-48 ہی نہیں ناظرین، اگر 1965 کو بھی دیکھیں تو پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے جو 1965 کی جنگ میں کامیابیاں حاصل کی تھیں، اس کے بعد بھارت مجبور ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر پہ فرنٹ کھولے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کارگل میں بھی پاکستانی افواج نے اپنی پوزیشن آف سٹرینتھ پہ بیٹھ گئے تھے، لیکن پھر ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا. اور اس وقت کس پوزیشن آف سٹرینتھ پہ بیٹھے تھے جنرل مشرف، اس سے جو انہوں نے بتایا کہ اور جس وقت یہ پلان امپلیمنٹ بھی انہوں نے کیا تھا کہ کس جگہ پہ موجود تھے، آئیے دیکھتے ہیں. میں ایز این آرمی چیف آئی ایم پراؤڈ آف اچیومنٹس آف دا سولجرز ان کارگل. پہلی دفعہ ہندوستان کو میں بہت فخر سے کہنا چاہتا ہوں، گردن سے پکڑ لیا تھا. 5 جگہوں میں ہم ادھر ڈومینیٹ کر رہے تھے، 5 پوزیشنز میں. ایک پوزیشن سب سے ایسٹ والی ایسی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے جاتے ہم ان کے سیاچن میں جو بریگیڈ بیٹھی ہے نا، اس کا کھانا پینا بند کر دیتے، اس کے پیچھے بیٹھتا. 2 پوزیشن جو ویسٹ والی تھیں وہ ایسی تھیں کہ ہم پتھر اوپر سے پھینکیں تو دراز کے اور کارگل کے کنٹونمنٹ پہ وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا. جی ناظرین، اور پھر کارگل کے بعد 27 فروری آپ کو یاد ہو پلوامہ کے بالا کوٹ پہ بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس وقت پھر ہم نے بھارت کو سرپرائز بھی دیا. اور افواج پاکستان کے ترجمان جنرل آصف غفور اس حوالے سے کیا انہوں نے بتایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. میں نے کہا تھا کہ we will
retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. اور پھر ناظرین اس کے بعد رسپانس دیا گیا اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ بھارتی پائلٹ ابھینندن پاکستان میں گرفتار ہوا، اس کا جہاز گرایا گیا اور جن پاکستان فضائیہ کے 2 افسران نے وہ جہاز گرایا، اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان، آج ان کو صدارتی ایوارڈ کا بھی اعلان کیا گیا ان کی جرت پہ، ان کی بہادری پہ۔ پاکستان نے تو جرت اور بہادری پہ یہ ایوارڈ دیے، لیکن بھارت کی طرف سے اعلان آیا کہ ابھینندن، کیونکہ اس کا جہاز گر گیا تھا اور پاکستان میں وہ قیدی بن گیا تھا، تو اس کو بھی وہاں پہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ جائے گا کس طرف، اس کا حل کس طرح سے ہوگا، پاکستان کیا ڈپلومیٹک انیشیٹو لے رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ایک کرائسس بن رہا ہے، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ملٹری ایسکلیشن کی طرف یہ معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور اس وقت بھی آپ دفتر خارجہ میں، اور جس کو لٹرلی کہا جاتا ہے کہ مے بی برننگ دا مڈ نائٹ آئل، کافی ان دنوں میں بھی آپ محنت کریں۔ آج آپ کے رابطے کن کن سے ہوئے، اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل جو آپ نے خط لکھا ہے، جو ان کے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ڈیلیور بھی ہو گئے، کب تک یہ اجلاس متوقع ہے؟ کل میں نے 13 تاریخ کو اپنا خط ارسال کیا تھا، جس پہ میں نے پاکستان کا جو پورا نقطہ نظر ہے وہ میں نے ایک خط پہ پرونے کی کوشش کی۔ اس پہ تاریخی حوالے بھی تھے، اس میں موجودہ مودی سرکار کا جو سیاسی فلسفہ ہے، جو فیشسٹ نازی جرمنی اور ہٹلر کی اپروچ جو ہے وہ فلسفہ، اور جو اقوام متحدہ سے اور جو ہیومن رائٹس کی جو باڈیز ہیں ان سے جو عام شہریوں کی توقعات ہیں، جس طرح سے وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ سارا اس میں پرو دیا گیا ہے، اور ایک ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ خط میرا سرکولیٹ ہو گیا ہے، سارے سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز کو مل چکا ہے، اور اس پر اب غور و خوض ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اس مطالبے کو، پاکستان کی اس گزارش کو کس طرح انٹرٹین کیا جائے۔ میں توقع کرتا ہوں صورتحال بہت سنگین ہے اور تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ آج 11واں دن ہے، کرفیو کا سماں ہے، بنیادی حقوق سلب ہیں، اور لوگ عید کے نماز نہیں پڑھ سکے، قربانی نہیں کر سکے، اور دنیا کمیونیکیشن کا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، کوئی رابطے نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ تو سیکیورٹی کاؤنسل کو فی الفور، کیونکہ خطے کا امن جو ہے اس کو داؤ پر لگانے کا ہمیں خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اور جس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کو میں نے اس خط کے ذریعے سیکیورٹی کاؤنسل کو آگاہ کیا ہے اور کہا ہے یہ آپ کی 11 قراردادیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہو سکتے۔ رائٹ، شاہ محمود قریشی صاحب، سیکیورٹی کاؤنسل میں جو اہم ووٹس ہیں وہ P5 ممبرز کے ہیں، تو ان P5 ممبرز میں سے کس کس سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے اور کیا ایشورنسز ملی ہیں پاکستان کو؟ دیکھیے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران ہیں ان سے رجوع کریں، ان سے بات کریں اور اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں۔ جس طرح میں پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ہم تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہیں، تو چنانچہ اگر ہمارا کیس ہے تو کسی نے لے کے جانا ہے نا وہاں، تو سب سے پہلے چین سے مشاورت کا ہم نے عمل کیا۔ میں بیجنگ گیا، قیادت سے ملا، اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور انہیں قائل کیا، اور انہوں نے ہمارے نقطہ نظر سے اتفاق کیا اور مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ تو انشاءاللہ اب ہم نے ان سے مشاورت کے بعد ہمارا اس وقت میری آج شام کو روس کے وزیر خارجہ لیوروف سے بات ہوئی، اور میں نے ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی، اور اس وقت جو ریجن کی پیس اور سیکیورٹی کو جو خطرہ لاحق ہے، میں نے ان سے ذکر کیا۔ میں نے بالکل ان سے کہا کہ آپ کی ہمیشہ یہ پریفرنس رہی ہے کہ ہم ان معاملات کو پیسفلی ریزالو کریں، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ دو طرفہ ہم طور پر ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، تو یہ تو یک طرفہ فیصلہ بھارت نے کیا ہے۔ انہوں نے کوئی دو طرفہ مشاورت کے بعد یہ جو قدم اٹھایا ہے 5 اگست کا، جس سے کہ پورا انہوں نے
کشمیر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس کا سٹیٹس کمپرومائز کر دیا ہے، اس کے سٹرکچر میں تبدیلی کر دی ہے، یہ غیر قانونی فعل ہے اور اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کشمیری بھی مسترد کر چکے ہیں تو آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کی بورس جانسن جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، ان سے بات ہو چکی ہے. میں نے درخواست کی ہوئی ہے سیکرٹری پومپیو سے. میں امید کرتا ہوں کہ عنقریب میری ان سے بھی بات ہو جائے گی اور فرانس سے بھی میں بات کر رہا ہوں. میری آج رابطہ ہوا پولینڈ جو کہ اس وقت سیکورٹی کونسل کی سربراہی جن کے پاس ہے، ان کے وزیر خارجہ سے میری بات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کل انڈونیشیا جو کہ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ، ان کے وزیر خارجہ سے میری کل کال لائنڈ اپ ہے. تو ورلڈ لیڈرز کے ساتھ، فورن منسٹرز کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. OIC کے فورم پہ میں جدہ گیا تھا تو وہاں بھی ایک نشست ہوئی تھی، ان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا اور آج انہوں نے دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں جس کی وائلیشن کی ہے اس کی انہوں نے مذمت کی ہے کہ لوگوں کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی. تو اس پہ OIC نے بھی آج بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو حوصلہ افزا ہے. اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع ہے، ہم اس تنازع کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو UN چارٹر اور سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے عین مطابق حل ہونا چاہیے. رائٹ فورن منسٹر صاحب، جو پولیٹیکل، ملٹری اور ڈپلومیٹک ایسکلیشن ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے آج جو بات کی کہ آزاد کشمیر پہ بھارت حملے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ معاملات اب جنگ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری تو یہ کبھی خواہش نہیں تھی. آپ جانتے ہیں پہلے دن سے ہمارا پیغام یہ تھا کہ آئیے مل بیٹھ کر گفت و شنید سے مسئلے کو حل کریں. لیکن ان کی ہٹ دھرمی آپ کے سامنے ہے، ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے، ان کی جارحیت آپ کے سامنے ہے. 26 تاریخ کو جارحانہ قدم کس نے اٹھایا؟ ہم نے تو نہیں اٹھایا. ہم نے تو 27 تاریخ کو اپنے دفاع میں قدم اٹھائے اور ان کا پھر ہمیں جہاز گرانے پڑے اور پھر پائلٹ کو قید کیا، پھر رہا بھی کیا. وہ سب آپ کے سامنے، آپ اس کو کہہ چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری پریفرنس تو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مل بیٹھ کے، لیکن وہ نہ دو طرفہ انگیجمنٹ کے خواہش مند ہیں، نہ وہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کی اجازت دیتے ہیں، نہ انہوں نے میڈییشن کی آفر صدر ٹرمپ کی. اور آج میں عرض کروں، فورن منسٹر لیوروو نے بھی کہا کہ بالکل روس بھی میڈییشن کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے اگر بھارت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو. ہم نے کہا ہم نے تو رکاوٹ، ہم تو کبھی بنے ہی نہیں ہیں، ہم تو کبھی نہیں بنے. اور ہم نے تو جب صدر ٹرمپ نے اس کا پیشکش کی تھی تو ہم نے ویلکم کی تھی. اور آپ بھی اگر کرنا چاہیں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بھارت معترض ہوتا ہے اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں. 1,80,000 مزید قوت وہاں بھیجی گئی ہے اور تقریباً 8,80,000 کی فوج وہاں تعینات ہے. ہر گھر کے سامنے سپاہی کھڑا ہے اور یہ کیفیت ہے، یہ خوف کا عالم ہے کہ کرفیو اٹھاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی لوگوں کو، یہ عالم ہے. رائٹ فورن منسٹر صاحب، اسٹریٹجک آبجیکٹو جتنا آپ ڈپلومیٹک انیشیٹو لے رہے ہیں، اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا چیز آپ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ایم ہے آپ کی نظر میں کہ یہ والی چیز اب ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو ریزولوشن چاہتے ہیں نا اس ایشو کا، اور اس ریزولوشن کی 3 پارٹیز ہیں. ایک پارٹی جو ہے اور بڑی اہم پارٹی وہ کشمیری ہے، اور اس وقت کشمیر کا کوئی شیڈ آف اوپینین نہیں ہے جو کہ جس نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو تسلیم کیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بہتری کے لیے کیا ہے اور جن کی بہتری کے لیے نہیں کر رہے، ان کو انہوں نے کر رکھا ہے. ان کی جو معیشت ہے وہ برباد ہو گئی. سیاحت ان کی سب سے بڑی کمائی کا ذریعہ ہے. اس وقت وہاں ٹریول ایڈوائزری دوبارہ لاگو ہو گئی ہیں، کوئی سیاحت نہیں ہو رہی، لوگ نہ آ سک رہے ہیں نہ جا سک رہے ہیں. لوگوں کو یہاں تک نہیں پتا کہ کیفیت کیا ہے. جمعے کو جو وہاں فائرنگ کی گئی ہے، پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا ہے، لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں اصل میں کیا ہوا ہے، کیجولٹیز ہوئی ہیں، کتنی ہوئی ہیں. سب کچھ انہوں نے ایک آئرن کرٹن بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، بالکل سب کچھ دنیا سے چھپایا ہوا ہے. اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ حالات کس طرف یہ بڑھ رہے ہیں. رائٹ فورن منسٹر صاحب، 12 تاریخ کو جب آپ آزاد کشمیر گئے، وہاں آپ نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو
احمقوں کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کیا کہا تھا جس پہ اپوزیشن سوال بھی اٹھا رہی ہے، میں ذرا پلے بھی کر دوں اور آپ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے حقیقت پسندانہ بات کس بنیاد پہ کی کہ پاکستانیوں کو اور لوگوں کو فولز پیراڈائز میں نہیں رہنا چاہیے، کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو باخبر رہنا چاہیے۔ کوئی وہاں آپ کے لیے منتظر نہیں کھڑا، کہ کوئی آپ کی دعوت کے لیے وہاں نہیں کھڑا۔ یہ تو آپ کو ایک نئی جد و جہد کا آغاز کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا سازگار ماحول نہیں ہے۔ کوئی سازگار ماحول نہیں ہے، نہ صرف یہ، بھارت تقریباً 1 ارب کی مارکیٹ ہے۔ کیا کہا تھا وزیر خارجہ نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کے انٹرسٹ ہیں۔ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا، میں نے اشارتاً کہہ دیا 1 ارب کی مارکیٹ ہے، اور یہاں اس خطے میں آپ نے ری الائنمنٹ دیکھی ہے، دیکھی ہے نا، میرا آپ اشارہ سمجھ گئے۔ ایک نئی ری الائنمنٹ ہے، 1 ارب کی مارکیٹ ہے، بہت سے لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں۔ ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں، بھئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں، ان کے مفادات ہیں وہاں۔ تو میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آج کا ہے، یہ پچھلے 5 اگست سے شروع ہوا ہے، یہ تو 7 دہائیوں سے ہے، 30 سال سے۔ کیا ہوا اس پر؟ بیک برنر پہ تھا۔ کیوں بیک برنر پہ تھا؟ اس کی بھی وجوہات تھی۔ اور ناظرین، اگر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساؤتھ ایشیا ہیڈ ڈپارٹمنٹ کی یہ ٹویٹ دیکھی جائے تو اس میں کل یہ ٹویٹ ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ بھارت اور امریکہ کا جو باہمی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ پچھلے سال 142 ارب ڈالر کا تھا۔ وزیر خارجہ صاحب، یہ سارے اگر حقائق ہیں تو آپ کا کام تو مزید چیلنجنگ ہو گیا۔ یہ سارے چیلنجز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، انہیں اوورکم کیسے کریں گے؟ دیکھیے اشرف شریف صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب حکمت عملی بتائی جاتی ہے، آپ تصویر کے ہر رخ کو دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے میں عزم نہیں ہے یا ہم لوگوں کے حوصلے کو پست کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل اس کے برعکس۔ آپ میرا 1 اگست کا خط جو میں نے سیکرٹری جنرل کو لکھا، میرا 6 اگست کا خط جو میں نے دوبارہ لکھا ایکشن کے بعد، جو 13 اگست کا میں نے مقدمہ پاکستان کا پیش کیا سیکورٹی کاؤنسل کو، اس کا مطالعہ کریں۔ میری جو آرگیومنٹس تھیں بیجنگ میں اسٹیٹ کاؤنسلر وانگی کے سامنے، ان کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، پورے سیاق و سباق، پورے مکمل پس منظر کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، کشمیر کے مسئلے کی جو آخری مرتبہ اس کی کوئی قرارداد آئی وہ تو 71 میں آئی۔ 71 کے بعد تو ایک ریفرنس آیا، جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو ایک پیرا اس پہ آیا کشمیر سے متعلقہ، باقی تو اس کا سارا جو متن تھا وہ نان پولیفریشن سے تھا۔ یعنی کہ ہم نے، اس حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے وہ مسئلہ جو 4 دہائیوں سے نہیں اٹھایا گیا، اس کو ایک مفصل طریقے سے، ایک ٹھوس طریقے سے اپنے تاریخی موقف کو دہراتے ہوئے اقوام متحدہ میں لے کر ہم گئے ہیں۔ کیوں؟ بائی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں، بائی لیٹرلزم پر تو کالی ضرب آپ نے لگا دی۔ جب 5 تاریخ کو آپ نے یک طرفہ فیصلے کیے تو بائی لیٹرلزم پر تو ضرب لگائی ہندوستان نے۔ اب ہم وہاں گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے۔ میں بالکل کہہ رہا ہوں، کشمیریوں کو واضح پیغام آج وزیر اعظم مظفر آباد میں دے کر آئے ہیں، اور میرا خط اس کی عکاسی کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے عزم پر شک نہ کیجئے گا، ہمارے حوصلے پر کوئی ہمارے حوصلوں کو آپ پست نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ تو اپنے پسند کے جملے اٹھا کر اپنا موقف پیش کرنا چاہے گا، اور پھر کچھ ہمارے نادان ساتھی جو ہیں وہ پورے سیاق مکمل پس منظر کو بھول کر وہ چند جملے اٹھاتے ہیں۔ میں نے وہاں مظفر آباد میں بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں، خدا را
کشمیر کے مسئلے پر آپ سیاست مت کیجئے. کشمیر کے مسئلے پر آپ بیرونی یا اندرونی کسی سازش کا شکار نہ ہوئیے. میری ان دانشوروں سے بھی گزارش ہے, میری ان سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے جو اس میں اپنے سیاسی ایجنڈے کو پرونا چاہتے ہیں. آپ کا سیاسی ایجنڈا جو بھی ہوگا وہ آپ ضرور بیان کیجئے, لیکن کشمیر کی نظر نہ کیجئے. کشمیر کی نظر نہ کیجئے. کشمیر کے موقف پر رائٹ. فارن منسٹر صاحب, ایک اور سوال. آج وزیر اعظم آزاد کے بعد جو ایک وہاں ایک قیامت برپا ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو ان کی حیثیت اور جو ریاست کا وجود ہے اس کو ہی ختم کر دیا نا, اس کو بائیفرکیٹ کر دیا. ٹرائیفرکیشن کا ان کا پرانا خواب تھا, اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کو اب انہوں نے بائیفرکیٹ کر کے اس کو اب. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو لداخ کو وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ یونین ٹیریٹری بنے گی, وہاں کا جو بدھسٹ ہے, وہاں کا جو ہندو پاپولیشن ہے, وہ بھی ناخوش ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارا تشخص کیسے چینج کر دیا, اور آپ نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا. آپ نے ہمیں ریاست سے, اور جو ریاست کے ایک اٹانومی اور حقوق تھے, اس سے آپ نے ہمیں بالکل دلی کے کنٹرول کے نیچے ایک یونین ٹیریٹری کے نیچے بٹھا دیا جس کا کوئی لیجسلیچر بھی نہیں ہوگا. تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے, اور اس پورے پس منظر کو جب سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی حماقت ہوئی ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین, آج افواج پاکستان کی طرف سے بھی ایک عزم کا اعادہ کیا گیا ہے, وہ کیا ہے اور اس حوالے سے افواج پاکستان کیا سوچ رہی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج افواج پاکستان کی طرف سے آرمی چیف نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ کشمیر پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. افواج پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. جو بھارتی عزائم میں ہیجمونک ڈیزائنز ہیں اس کو روکا جائے گا. نہ صرف یہ, ایک ہسٹوریکل حوالہ بھی دیا کہ جو 1947 کا ایک اللیگل پیس آف پیپر, یعنی کہ جو ایکسیشن ڈاکومنٹ ہے, یا مستقبل میں بھی بھارت ایسی کوئی بھی چیز کرے گا تو پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے. انتہائی اہم بیان آرمی چیف کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے آج کے دن دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اور جب ہم بیٹھ کے اس کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو 1947-48 میں کشمیر کا کافی حصہ ہم نے لے لیا تھا, لیکن کیونکہ ہم ایک امن پسند قوم ہے تو پھر ہم نے وہ علاقے واپس کر دیے. اس کے بعد جب ہم 1965 کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی کافی سارے علاقے ہم نے, مقبوضہ کشمیر کے جو علاقے ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیے تھے ہمارے بہادر فوج نے, لیکن پھر بھی وہ مذاکرات پہ ہم نے انہیں واپس کر دیا. اسی طرح کارگل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جنرل مشرف نے جو آپریشن کیا تھا اس میں بھی ہم نے ہائٹس لے لی تھی, لیکن پھر امریکہ کے وزٹ کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ہم نے وہ بھی واپس کر دیا. جو ہماری فورسز کا ریزولو ہے وہ ہم نے 27 فروری کو بھی دیکھا کہ کس طرح بھارتی جہاز گرائے گئے, انڈین انسٹالیشنز ٹارگٹ کر کے ایک بڑا واضح میسیج دیا گیا. تو جو کیپیبلٹی ہے ہماری افواج کی وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اب اس مسئلے کا آگے حل کیا ہے؟ کیا چیزیں مزید ایسکلیٹ ہوں گی؟ کیا ہماری افواج تیار ہے؟ یہ عزم, اس کا اعادہ تو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اب ہماری چھاتیاں حاضر ہیں, دشمن کی گولیاں ختم ہو جائیں گی. اور 2017 میں 14 اگست کے دن یہ کہا تھا, کیا کہا تھا, آگے سنتے ہیں. پاکستان کے دشمن جو مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں وہ یہ میری بات جان لیں کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی. جس وقت تک یہ قوم وہ جانثار پیدا کرتی رہے گی جو ملک کی آن کے اوپر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی, اور آج بھی اسی طرح کا میسیج قوم کو دیا گیا ہے, بھارت کو دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں اور خاص طور پہ کشمیر میں جو کانفلکٹس ہیں 48, 65, کارگل یا حالیہ جو بالا کوٹ اور پلوامہ والا انسیڈنٹ ہے فروری 2019, تو ہم نے ہمیشہ ڈومیننس تو اپنی اسٹیبلش کی, لیکن امن کی ہماری جو خواہش ہے دشمن اسے غلط انٹرپریٹ کرتا رہا, اور اب مقبوضہ کشمیر کی انہوں نے حیثیت تبدیل کر دی ہے. تو اب کیا لائن آف کنٹرول ایگزسٹ کر رہی ہے, یا واپس سیز فائر لائن جو کہ 1948 کے بعد اسٹیبلش ہوئی تھی وہ آج قائم ہے؟
देखिए, आज का दिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल तो ख़त्म हो गई हुई है, ये वो सीज फायर लाइन है जो 1948 में कायम हुई थी। क्योंकि शुक्र है कि यूएन ने अभी थोड़ा सा दुनिया को बताया है कि कुछ कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो हल तलब है, और भारत ने तो चूँकि तमाम माहदात की धज्जियाँ बखेर दी हैं, तो इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस वक्त सीज फायर की हालत में हैं, और ये जंग के एक जंग थोड़ी सी रुकी हुई है, इस वक्त भी ये छिड़ सकती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। राइट, आप देख रहे हैं कि ये छिड़ सकती है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आपसे मेरा यही सवाल है, आज वज़ीर आज़म ने भी इस खदशे का इजहार किया कि आज़ाद कश्मीर पे भारत हमला कर सकता है, कि जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढा रहे हैं उससे दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट कर दे। बतौर मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट आप कितना ये सीरियस एक कंसर्न देख रहे हैं, और भारत की जो एस्केलेशन हो रही है, जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, क्या वो आज़ाद कश्मीर में हमला कब तक कर सकता है और इसके कितने चांसेस हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की है, मैं समझता हूँ वो 100% दुरुस्त है, क्योंकि उसकी जो उन्होंने बैकग्राउंड दी, सारी तारीखी मामलात जो है उनको देखा, उन्होंने ये ट्रेस आउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का इस वक्त, मोदी, वो कौन है और उसकी सोच क्या है, उसकी जहनीत क्या है। उसको वो हिटलर के साथ और फिर नाज़ी पार्टी के साथ जो कंपेयर किया गया, वो बिल्कुल बजा है। वो उनका जो मुसलमानों के खिलाफ और ख़ासकर इस शख्स का जो रवैया है, वो गुजरात से भी यहाँ होता है, और उसकी वो जो हिंदुत्व वाला मामला, और फिर ये जो आरएसएस जिस तरह उसको खुली छुट्टी दे रखी है, हिंदुस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं उनके साथ जो उनका बर्ताव है, वो तो जाहिर करता है ना कि उसका रवैया जो है वो बिल्कुल दहशत गर्दाना है। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो 100% दुरुस्त है। और अगर आज आप चुप करके बैठ गए, यानी ये कैसे हो गया कि बैनुल अक़वामी करारदाद है, वो आपने ज़बरदस्ती उसकी धज्जियाँ बिखेर दी और खड़े होकर ऐलान कर दिया कि आज ये मुतनाज़ा नहीं है। और उससे चंद दिन पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि जी मैं इस मामले में सालसी करने को तैयार हूँ। सालसी वहीं की जाती है ना जहाँ तनाज़ा हो। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ही गो में ये सारी चीज़ें उसने उठा के फेंक दी। तो ऐसे शख्स से आप और क्या तवक्को रखते हैं? और क्या तवक्को रखते हैं? मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपने भी कहा, मार्शल साहब ने कहा कि रियल पॉसिबिलिटी है, और पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर रियासतें हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोनों के पास। तो क्या ये सिर्फ एक कन्वेंशनल जंग ही रहेगी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, या ये फर्दर एस्केलेशन इस पे आप देख रहे हैं? देखिए, ये किसी तरफ भी जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें एक चीज़ का बड़ा वाज़े सोचना होगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट्स में ये बात की, और मैं बड़े अरसे से ये बात करता चला आया हूँ कि भारत का जो एक ओवरऑल एजेंडा है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान उनके रास्ते का एक पत्थर है जिसको हटाना उनके मिशन में शामिल है। अब वो पाकिस्तान को हटाने के लिए पहले हमारा बशगी बाजी हमसे लैदा हुआ, अब ये दूसरा बड़ा कदम है जो उन्होंने उठाया है, और अगर इसको यहाँ उसको हज़म करने दिया गया तो मुझे कोई शक नहीं कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा गिलगित बल्तिस्तान, और फिर खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर, और फिर उसके बाद दरिया झेलम पार करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि मेरा जो आज कश्मीरी भाई वहाँ पे लड़ रहा है, मेरा बच्चा जो वहाँ पे अपनी जान दे रहा है, वो अपने लिए तो लड़ ही रहा है, लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तान की हार्ट एंड सोल के लिए जंग लड़ रहा है। खुदा न खास्ता अगर वो हार गया तो फिर जो आप बात कर रहे हैं इससे बहुत आगे जा सकती है। फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाए कि या तबाह हो जाए या तबाह कर दे। तो जिस रवैये पर मोदी साहब इस वक्त गामजन है, और दुनिया जिस तरीके से उसको इग्नोर करके इन वे उसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तो ये जंग होगी, और ये जंग शायद इस खित्ते के लिए तो तबाहकुन होगी, ये दुनिया को तबाह करेगी और दुनिया को ले बैठेगी जंग। राइट नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक वक्फा और इंतहाई सीरियस खदशा जिसका हमारे दोनों पैनलिस्ट इजहार कर रहे हैं। तो अगर जनूबी एशिया एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है भारतीय जारियत के बाद, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सो क्यों रही है, इस पर बात करेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, जनूबी एशिया एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है, जिसके कि अगर ये और जो चीज़ें हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली एस्केलेट करती जा रही हैं, तो जो आलमी दुनिया है वो खामोश तमाशाई बन के देखती रहेगी कि भारत किस तरह से मजालिम कर रहा है और चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, या न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है जनूबी एशिया? देखें, बात यह है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आज तो नहीं बन रहा जनूबी एशिया। ये तो तारीख आप पूरी उठा के देख लें, जब से हमारा मसला कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ है, पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है
کہ اگر یہاں پہ ایک فلیش پوائنٹ ہے کیونکہ دونوں ہمسائے ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اور یہ دنیا میں کہیں اور ایسا نہیں ہے کہ دو ہمسائے ممالک دونوں ایٹمی طاقتیں ہوں اور دونوں میں اس حد تک آپس میں مسائل اور جو مشکلیں ہیں وہ پیش آ جائیں کہ جس کے تحت کسی وقت بھی یہ جو ایٹمی طاقت ہے وہ استعمال ہو جائے. تو لہٰذا یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، مگر چونکہ دنیا کا سلسلہ اس وقت مفادات جو ہیں اور خاص کر امریکہ کے بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا دنیا اس پر ایکٹ نہیں کر رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو کہ واضح طور پر نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ شخص جو کہ اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر دوسری ٹرم میں بن گیا ہے، وہ اپنے منشور میں چونکہ کہتا رہا کہ مجھے اتنے ووٹ دو کہ میرے پاس 2/3 میجورٹی آ جائے اور میں 370 اور 35A جو ہے ان کو اپنی آئین سے نکال دوں گا. لوگوں نے دے دیا، لہٰذا اب وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ میں ان کے سامنے یہ ثابت کروں کہ اگر تم نے مجھے یہ طاقت دی تو یہ میں دیکھ لو 370 بھی ختم کر دیا، 35A بھی ختم کر دیا، اور اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں کہ کتنی وہ خلاف ورزیاں ہیں بین الاقوامی قوانین کی. اور ہمارے جو باہمی معاہدے ہیں اس میں شملہ معاہدہ لے لیں، اس میں لاہور ایکارڈ لے لیں، تاشکند لے لیں، اس نے سب کے سب جو ہیں پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے اور وہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا اسے حقیقتاً پہچانے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کے میدان میں ہم اس میں بالکل آگے بڑھ رہے ہیں جیسے ہمیں بڑھنا چاہیے. اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ بالکل خطرناک مرحلہ ہے، پھر تو وہی معاملہ آ گیا. اس سے اگلا مرحلہ خطرناک ہے اور ڈپلومیٹیکلی ہم آگے بڑھیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے پروگرام میں بتایا کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کو انہوں نے خطوط لکھ دیے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے. آپ کو کچھ امید ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل اس کو کوئی ہیئرنگ دے گی اور جو 370 کا معاملہ ہے یا 35 سے جو ریووک کیا ہے، انڈیا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا؟ جی نہیں، مجھے نہ صرف یہ کہ امید نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو سو کالڈ فری ورلڈ ہے، جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں، جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، ان کی اجازت کے بغیر مودی نے اسٹیپ یہ لینا ہی نہیں تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان اس سے پہلے، جس سے آپ نے اس پروگرام کے ابتدائیے میں کہا تھا کہ ہم امن کے لیے کمپرومائز کرتے آئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت اکنامکلی ویک پاکستان، اس کو ہم کمپرومائز پہ مجبور کر سکتے ہیں اور بھارت کو جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے ٹائم ہم لے کے دے سکتے ہیں. اور آج جو چیف نے بات کی ہے، مجھے سے ایک امید ہوئی ہے، اور کل پرسوں میرا خیال ہے ہمارے جو پرائم منسٹر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں اور بھارت سے آگے آئے گا اس سے. اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان نے دنیا کو باور کروانی ہے. اور اگر دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان فار ونس کمپرومائز نہیں کرے گا اور دنیا میں امن کی صرف ذمہ داری پاکستان کی نہیں ہے، پاکستان نے بہت دیر تک یہ بوجھ اٹھایا ہے، اب پاکستان یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور اگر پش کمز ٹو شو تو پھر پاکستان تو اس پہ تیار ہو جائے گا. جس دن دنیا کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان تیار ہے آخری حد تک جانے کے لیے، اور جس طرح جنرل راحیل نے کہا تھا اس سے آگے بھی، تو پھر دنیا آپ کی بات بھی سنے گی، پھر بھارت کو مجبور بھی کرے گی، اور پھر جو کشمیریوں کو حق خودارادیت ہے اس کا ملنے کا چانس بھی بڑھ جائے گا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، دونوں گرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، صورتحال پاکستان اور بھارت کے درمیان وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ایسکلیٹ کرتی جا رہی ہے پولیٹیکلی، ملیٹریلی اور ڈپلومیٹیکلی، جس کے کہ خطے کے لیے اور پاکستان اور بھارت کے لیے اثرات اچھے نہیں ہو سکتے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا.